بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور ہم جس کتاب کو آج کل مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7، جہاں پر ہم باب نمبر 38 جس کا عنوان دنیا ہے، اور باب نمبر 39 کہ جس کا عنوان بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتا دوں کیونکہ دونوں باب ہم اس نشست میں پڑھیں گے۔ تو باب نمبر 39 ہے جس کا عنوان ہے جھوٹ۔ آئیے ان دونوں کو ہم مل کر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں باب 38 دنیا۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، یہ آیت سورہ الانعام کی آیت نمبر 32 ہے۔ ترجمہ: اور دنیا کی زندگی میں کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کی فکر صرف دنیا تک محدود ہو، اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، جامع سعادات 24/2۔ آگے چلتے ہیں، مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، دنیا کو ایک جسم تصور کریں، اس کا سر تکبر ہے، اس کی آنکھ ہرس ہے، اس کا کان طمع ہے، اس کی زبان ریا ہے، اور اس کا ہاتھ شہوت ہے، اس کا پاؤں خود پسندی ہے، اور اس کا دل غفلت ہے۔ جو شخص دنیا سے پیار کرے تو دنیا اس شخص کو تکبر کے مقام پر پہنچاتی ہے۔ جس شخص کو دنیا اچھی لگے تو اس شخص کو دنیا حریص بنا دیتی ہے۔ جو شخص دنیا کا طالب گار بن جائے تو دنیا اسے طمع میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جو شخص دنیا کی تعریف کرے تو دنیا اس کے جسم پر ریاکاری کا لباس اڑا دیتی ہے، اور جو دنیا کا ارادہ کرے تو دنیا اس کے دل میں خود پسندی ڈال دیتی ہے، اور جو دنیا پر بھروسہ کرے تو دنیا اس کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، اور اس شخص کا ٹھکانہ دوزخ بن جاتا ہے۔ حوالہ ہے تذکرہ الحقائق، صفحہ نمبر 35۔ اب آئیے ہم 5 داستانیں پڑھتے ہیں اس موضوع پہ۔ پہلی داستان ہے جس کا عنوان ہے عزت و ذلت۔ لکھا ہے، ہارون رشید بنی عباس کا مشہور خلیفہ گزرا ہے۔ اسے خاندان برام کا بیر الف میم کاف ہے سے بہت محبت تھی۔ اس نے انہیں وزیر مقرر کیا تھا اور وہ اس کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہارون رشید کو یحییٰ بن خالد برمکی سے بہت محبت تھی۔ آخر کار 17 برس 7 ماہ 189 عیسوی میں چند مسائل کی وجہ سے برامکا پر ہارون رشید غضبناک ہوا۔ اس نے خاندان برامکا کو تہہ کر دیا۔ وہ خاندان جو بظاہر بہت بڑے مرتبے پر فائز تھا بدبختی میں چلا گیا۔ محمد بن عبد الرحمن ہاشمی کہتا ہے کہ عید کے دن میں اپنی ماں کے پاس گیا تو ایک بوڑھی عورت کو اپنی ماں کے پاس دیکھا جس نے بہت ہی پرانا اور میلا لباس پہنا ہوا تھا۔ میری ماں نے کہا، اس عورت کو جانتے ہو؟ میں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو میری ماں نے کہا، یہ عورت انقلاب زمانہ کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہ جعفر برمکی کی ماں عبادہ ہے، عین بے الف دال ہے۔ میں نے کچھ دیر اس سے گفتگو کی اور پوچھا کہ آپ نے حوادث روزگار کو کیسے پایا؟ جعفر برمکی کی ماں نے کہا کہ بیٹا، آج عید کا دن ہے۔ جب ہمارا اقتدار تھا اور ہمارا بخت بام عروج پر تھا تو عید کے دن میری خدمت کے لیے 400 کنیزیں موجود ہوتی تھیں، لیکن میں پھر بھی اپنے بیٹے جعفر پر ناراض ہوتی تھی کہ اس نے میرے لیے اتنی اور کنیزیں کیوں نہیں بھیجیں، اور پھر ہمارا بخت ڈھل گیا، اور آج بھی عید کا دن ہے۔ آج میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ مجھے کہیں سے 2 کھالیں مل جائیں کہ ایک کھال نیچے بچھاؤں اور ایک کھال کو لحاف کے طور پر استعمال کر سکوں۔ محمد جو کہ راوی ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے 500 درہم دیے تو وہ بیچاری اتنی خوش ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے مجھے اس کی موت کا خوف محسوس ہونے لگا۔ کبھی کبھی وہ بڑھیا ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور ہم اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ بڑھیا دنیا کے غموں سے آزاد ہو گئی ہے، ہزاروں من مٹی میں مدفون ہو چکی ہے۔ تو یوں یہ جو داستان تھی مکمل ہوئی۔ حوالہ ہے تتمۃ المنتہی، صفحہ نمبر 181۔ دوسری داستان ہے جس کا عنوان ہے حضرت علی علیہ السلام اور بیت المال۔ لکھا ہے شعبی سے عین بے چھوٹی ہے، روایت کرتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا اور کوفے کے دوسرے بچوں کی طرح میں بھی کوفے کے بڑے میدان میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر میں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے برتن تھے جو 100 سے اور چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں پہ لکھا ہے سین واو
جو 100 سے، اب 100 ہے یا 100 ہے کیا ہے، چلے آگے چلتے ہیں، اور چاندی سے بھرے ہوئے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تازیانہ تھا جسے آپ لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے تاکہ لوگوں کے اژدہام کی وجہ سے تقسیم میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وہ ساری دولت تقسیم کر دی، اور حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے اپنا حصہ بھی باقی نہ لیا، اور آپ علیہ السلام خالی ہاتھ گھر چلے گئے۔ میں آپ کے گھر آیا اور میں نے اپنے والد سے یہ واقعہ بیان کیا، میں اپنے گھر آیا اور میں نے اپنے والد سے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آج میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا اور مجھے معلوم نہیں کہ اس شخص کا عمل صحیح تھا یا غلط۔ میرے باپ نے مجھ سے پوچھا وہ کون تھے؟ میں نے انہیں بتایا کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد میں نے آپ کی تقسیم کا واقعہ بھی بیان کیا۔ پھر میرے باپ نے وہ واقعہ سن کر فرمایا کہ بیٹا، آج تم نے دنیا کے بہترین شخص کی زیارت کی ہے۔ اور یہاں پر ساتھ ساتھ حوالہ نوٹ کر لیجئے، الغارات 55/1 اور داستان نہائی زندگی علی علیہ السلام، صفحہ نمبر 114۔ ابھی یہ داستان باقی ہے، آئیے آگے پڑھتے۔ لکھا ہے زازان بیان کرتے ہیں کہ میں قمبر کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ قمبر نے امام علیہ السلام سے عرض کی، امیر المومنین اٹھیں، میں نے آپ کے لیے خزانہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کس چیز کا خزانہ؟ قمبر نے کہا کہ مولا، آپ علیہ السلام میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو خزانہ دکھاتا ہوں۔ امام علیہ السلام اٹھے اور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ قمبر نے پٹسن کا بنا ہوا ایک بہت بڑا تھیلا جس میں سونے اور چاندی سے بھری ہوئی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں موجود تھیں امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ قمبر نے کہا، مولا میں جانتا ہوں کہ آپ کو جو بھی چیز ملتی ہے تو آپ اسے تقسیم کر دیتے ہیں، یہ خزانہ میں نے صرف اور صرف آپ کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس گھر میں آگ کے شعلے اٹھیں اور یہ دنیا جل جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس بوری پر ماری جس سے تمام سونا اور چاندی باہر آ گیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ساری دولت لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، اور وہ تمام دولت لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اور بعد میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، گواہ رہنا، میں نے اپنے لیے کوئی بھی دولت نہیں رکھی ہے، مسلمانوں کے بیت المال میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے سوناد، سین واو نون الف دال، اے سوناد اے چاندی علی کے دشمن کو جا کر فریب دینا۔ اچھا، یہاں پہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اے سوناد اے چاندی علی کے دشمن کو جا کر فریب دینا، علی تیرے فریب میں کبھی نہیں آئے گا، اور علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے داستان نہائی زندگی علی علیہ السلام، صفحہ نمبر 128، اور نہج البلاغہ ابن ابی الحدید 8/181۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اب تیسری داستان ہے جس کا عنوان ہے حضرت سلیمان۔ ایک دن حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عظیم سلطنت عطا کی ہے جو میرے بعد کسی اور کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں ہواؤں، جنات، انسانوں اور پرندوں کو مسخر کیا ہے، اور مجھے پرندوں کی زبان تعلیم فرمائی ہے۔ اس کے باوجود میں نے پورا ایک دن کبھی سکون سے بسر نہیں کیا۔ اسی لیے میری خواہش ہے کہ کل کا پورا دن کوئی مجھے ملنے نہ آئے، میں اپنے محل پر چڑھ کر اپنی سلطنت کا نظارہ کروں گا۔ صبح ہوئی، حضرت سلیمان اپنے عصا کو ہاتھ میں لے کر محل پر آ گئے اور خوش ہو کر اپنی سلطنت کا نظارہ کرنے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک خوش لباس اور خوبصورت جوان کو محل کے ایک گوشے میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تو کس کی اجازت سے اس محل میں داخل ہوا ہے؟ جوان نے کہا، میں محل کے مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا، بے شک اس محل کا مالک خدا میری نسبت تجھے اجازت دینے کا زیادہ اہل ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ جوان نے کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا، تم اپنا فرض پورا کرو، میں آج کا دن خوشی اور مسرت میں گزارنا چاہتا تھا، لیکن میرے خدا نے چاہا کہ میں ملاقات خدا سے لطف حاصل کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عصا کا سہارا لیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ موت کے بعد بھی سلیمان علیہ السلام اسی عصا کا سہارا لیے اپنے محل پر کھڑے رہے۔ پھر لکھا ہے، لوگ سمجھے کہ یہ سلیمان زندہ ہے۔ چند دنوں کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، سلیمان کافی دنوں سے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، نہ وہ کچھ کھاتے ہیں نہ ہی کچھ پیتے ہیں، ہو نہ ہو وہی ہمارے خدا ہیں۔ ایک گروہ نے کہا، سلیمان
ब्रैकेट में लिखा है नाउज़ुबिल्लाह जादूगर हैं। फिर लिखा है मोमिनीन की जमात ने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे हैं और उसी के नबी हैं, अल्लाह ताला उनके लिए जो मुनासिब समझेगा फ़ैसला करेगा। फिर खुदावंद आलम ने उनके असा पर दीमक को मुसल्लत कर दिया और अब वो जो कि वो असा को चाटती रही। जब असा का अंदरूनी हिस्सा खाली हो गया तो हज़रत सुलेमान महल की छत से ज़मीन पर आ गिरे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गिरने के बाद लोगों को इल्म हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। हवाला नोट कीजिए हयूतुल क़ुलूब 1/370। अब पढ़ते हैं चौथे नंबर पे दास्तान जिसका उन्वान है तलहा और ज़ुबैर की दुनिया परस्ती। लिखा है तलहा और ज़ुबैर सदर इस्लाम के दो मशहूर इंसान थे। उन्होंने जहाद इस्लाम के मैदान में शया निशान खिदमात सरअंजाम दी थीं और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़ुबैर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के तरफदार। दोबारा से देखती हूँ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़ुबैर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का तरफदार था और वो हर जगह पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मदद किया करता था। ज़माना बदला कि यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह कत्ल हो गए। लोगों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना रहबर और ख़लीफ़ा मुंतखब कर लिया। ये दोनों हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आए और तकाज़ा किया कि उन्हें कुछ शहरों का हुक्मरान मुकर्रर किया जाए। हज़रत अली ने नफ़ी में जवाब दिया, वो चले गए और फिर उन्होंने मोहम्मद बिन तलहा के ज़रिए पैगाम भेजा कि हमने आपकी खिलाफत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अब जब कि हुकूमत व खिलाफत आपके हाथ आ गई तो आपने इस्तबदाद का रास्ता अपनाया है। आपने मालिक अश्तर जैसे लोगों को तमाम इख्तियारात दे दिए हैं और हमें पसे पुश डाल दिया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद बिन तलहा के ज़रिए पैगाम भेजा कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि तुम राज़ी हो जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि हम में से एक को बसरा और दूसरे को कूफे का गवर्नर बनाए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम मैं तो तुम दोनों को मदीने में अमीन नहीं समझता। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं तुम्हें कूफे और बसरे जैसे शहरों का गवर्नर मुकर्रर करूं। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद इब्न तलहा से कहा उनके पास जाओ और उनसे कहो कि बुज़ुर्गों खुदा का खौफ करो, मुसलमानों पर जुल्म ना करो। क्या तुमने अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं सुना? हमने सराय आखिरत लोगों के लिए करार दिया है जो हमने सराय आखिरत उन लोगों के लिए करार दिया है कि जो ज़मीन पर बरतरी का इरादा नहीं रखते और जो ज़मीन पर फसाद नहीं करना चाहते। नेक अंजाम नेकूकारों के लिए मखसूस है। सूरतुल क़सस आयत नंबर 83। ये हमने तर्जुमा पढ़ लिया। लिखा है उन लोगों को जब हुकूमत में कोई हिस्सा न मिला तो वो मक्का जाने के ख्वाहिशमंद हुए। इमाम अलैहिस्सलाम के पास आए और आपकी खिदमत में आकर कहा कि मौला हम मक्का उम्रा के लिए जाना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दें। इमाम ने इरशाद फरमाया कि तुम मक्का जाकर उम्रे का इरादा नहीं रखते। उन्होंने कसम खाकर कहा कि हम आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं करेंगे, हम आप अलैहिस्सलाम की बैत पर कायम रहेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो दोबारा बैत करें और उन्होंने दोबारा आपकी बैत की। चुनाचे इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मक्का जाने की इजाज़त दे दी। मक्का पहुँचकर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बैत तोड़ डाली और वहाँ अपनी सिपाह तश्कील दी और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह को साथ लेकर बसरे के लिए चल पड़े। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के गवर्नर या अली बिन मिम्बा, ये ऐन लाम छोटी है, बिन मीम नून बे है, 4 लाख दीनार इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में दोबारा पढ़ते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के गवर्नर या अली बिन मिम्बा 4 लाख दीनार इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा था। रास्ते में तला ज़ुबैर, अच्छा यहाँ ने लिखा नहीं है, फिर दोबारा पढ़ते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के गवर्नर या अली बिन मिम्बा ने 4 लाख दीनार इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजे थे। रास्ते में तला ज़ुबैर ने वो रकम लूट ली और उस रकम को इमाम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल किया। 36 हिजरी में जंग जमल वाक़ हुई जिसमें तलहा और ज़ुबैर के लश्कर के 13,000 अफराद कत्ल हुए और हज़रत अली की फ़ौज के पास 1,000 अफराद शहीद हुए। आखिरकार दौरान जंग मरवान ने तलहा को तीर मारा जो उसकी फ़ौज में ही था, जिसकी वजह से तलहा मर गया और मरवान ने कहा कि मैंने खून उस्मान का बदला तलहा से ले लिया। ज़ुबैर जंग से फ़रार होकर जा रहा था कि रास्ते में इब्ने जरमूज़ जीम रे मीम वाउज़े
ابن جرموز نے اسے قتل کر دیا۔ دنیائے اسلام کے 2 مشہور انسان دنیا اور دوستی کی وجہ سے رسوا کن موت کا شکار ہو گئے۔ آئیے یہاں پہ یہ داستان مکمل ہوئی۔ حوالہ ہے حکایت تہائی شنیدانی C3/20 اور تاریخ یعقوبی 2/149۔ اور اب ہم 5ویں اور آخری داستان اس موضوع پہ پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کہ کیا چاہا تھا کیا ہوا۔ لکھا ہے 23 محرم 169 ہجری کو مہدی عباسی نے ما سبزان میم الف سین بے زے الف نون کے مقام پر وفات پائی۔ خلافت اس کے بیٹے موسیٰ عباسی کو منتقل ہوئی جس کا لقب ہادی عباسی تھا۔ اس وقت ہادی عباسی جو جودبان، یہاں پہ جودبان ورڈ جو ہے جیم واو دال بے الف نون یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اس وقت ہادی عباسی جودبان میں تھا اور اہل تبرستان سے جنگ کے لیے جا رہا تھا۔ ہارون رشید نے اہل ما سبزان اور بغداد والوں سے اپنے بھائی کی بیعت حاصل کی اور اس نے ایک قاصد ہادی عباسی کے پاس بھیجا اور اسے یہ پیغام دیا کہ جلدی سے بغداد پہنچ جاؤ۔ ہادی عباسی بھی جلدی سے بغداد آ گیا۔ ہرسمہ بن عین تمیمی، ہیرے سے میم ہے ہرسمہ بن عین الف عین یہ نون تمیمی تیمیم یہ میم چھوٹی ہے کا بیان ہے کہ ہادی عباسی نے مجھے ایک رات خلوت میں طلب کیا اور مجھ سے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اس ملحد کتے یعنی یحییٰ بن خالد نے ہم پر کتنا ظلم کیا ہے؟ تو اس نے مخلوقات کو مجھ سے متنفر کیا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ہارون رشید کی محبت کو آباد کیا ہے۔ ضروری ہے کہ تم زندان میں جاؤ اور اس کا سر قلم کر لاؤ۔ اس کے بعد میرے بھائی ہارون رشید کے گھر جا کر اسے قتل کر دینا اور اس کے بعد زندان چلے جانا۔ وہاں جتنے بھی آل ابو طالب کے افراد قتل کرنے کے بعد تم فوج کا دستہ لے کر کوفے چلے جانا اور وہاں تجھے جتنے بھی آل عباس کے گھر دکھائی دیں ان کو آگ لگا دینا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے یہ احکامات سنے تو میں لرزنے لگا اور کہا کہ جناب یہ بہت بڑے کام ہیں اور میں یہ سخت کام کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر تو نے میرے حکم کی بجا آوری میں کوتاہی کی تو میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ پھر خلیفہ مجھے وہاں بٹھا کر حرم سرا میں چلا گیا۔ میں نے گمان کیا کہ اگرچہ میں نے اس کے احکامات نہ مانے تو یہ کام کسی دوسرے شخص کے ذمے لگا دے گا اور مجھے قتل کرا دے گا۔ میں نے منت مانگی کہ اگر مجھے سخت کام سر انجام دینے سے معافی مل گئی تو میں یہ علاقہ چھوڑ کر کسی ایسے علاقے چلا جاؤں گا جہاں مجھے کوئی پہچان نہ سکے گا۔ اچانک ہی ایک خادم میرے پاس آیا اور کہا ہادی عباسی نے تجھے اندر طلب کیا ہے۔ میں کلمہ شہادت میں نے پڑھا اور چل دیا۔ راستے میں میں نے ایک عورت کی آواز سنی اور میں رک گیا اور وہ کہہ رہی تھی اے ہرسمہ ہیرے سے میم ہے اے ہرسمہ میں ہادی عباسی کی ماں خضران ہوں اور آؤ دیکھو ہمارے سر پر کیا مصیبت آ پڑی ہے۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو مجھے خضران نے کہا کہ میں نے ہادی کے پاؤں پر اپنی چادر ڈالی اور اس سے ہارون رشید کے لیے عفو درگزر کی درخواست کی لیکن اس نے میرا کہنا نہ مانا۔ اسے کھانسی شروع ہو گئی۔ اس نے پانی بھی پیا لیکن پانی پینا بھی میسر نہ ہوا۔ بالآخر کھانستے کھانستے 18 ربیع الاول 170 میں وفات پا گیا۔ اب تم جاؤ اور یحییٰ بن خالد سے کہو کہ میرے بیٹے ہارون رشید کی بیعت کرے اور لوگوں نے سے بھی ہارون کی بیعت حاصل کرے۔ اب یہاں پہ یہ داستان مکمل ہوئی اور حوالہ ہے کتاب کا نام ہے رنگا رنگ 1/24 اور اب ہم پڑھیں گے باب نمبر 39 کے جس کا عنوان ہے جھوٹ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 42۔ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں یہ لوگ جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف دینے کے لیے جاسوسی کرنے والے حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ اس کا حوالہ یعنی کہ جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 ہم نے پڑھی ہے۔ ساتھ ہی لکھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمام خباثتیں ایک گھر میں جمع ہیں اور اس گھر کے تالے کی چابی جھوٹ ہے۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے جامع السعادات 323/2۔ اب پڑھتے ہیں مختصر تشریح۔ جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا
سنجیدہ ہو کر بولا جائے یا مذاق میں، جھوٹ ہی ہوتا ہے، لہٰذا جھوٹ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹ خلاف ظاہر الکلام ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے کی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، البتہ دو روٹھے ہوئے افراد کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لیا جائے تو جائز ہے۔ اگر کہیں یہ نزاع نون ز الف عین اور جھگڑا ہونے کا امکان ہو تو اسے بھی جھوٹ کے ذریعے ختم کرانا جائز ہے۔ جھوٹ بہت بری بلا ہے، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو ملائکہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، جھوٹے کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، جھوٹ بولنے والا انسان لوگوں میں رسوا ہوتا ہے۔ خدا، رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام پر بولا جائے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس سے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے احیاء القلوب صفحہ نمبر 15۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5 داستانیں۔ سب سے پہلی داستان ہے اس موضوع پر ولید بن عقبہ، عین قاف بے ہے۔ ولید بن عقبہ ابی معیط، میم عین یہ توئے، ابی معیط کا تعلق ان مسلمانوں سے تھا جن کی ابتدا میں ظاہری حالت بہتر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عامل زکوٰۃ بنا کر قبیلہ بنی مستلق، میم صاد توئے لام قاف کی طرف بھیجا اور اسے حکم دیا کہ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لائے۔ افراد قبیلہ نے جب سنا کہ ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گئے۔ زمانۂ جاہلیت میں ولید اور قبیلہ بنی مستلق کے درمیان کچھ جھگڑے ہوئے تھے۔ جب ولید نے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ لوگ اس سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ان تک پہنچے بغیر واپس مدینہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جبکہ معاملہ اس سے سراسر مختلف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ایک لشکر تشکیل دے کر اس قبیلے کی سرکوبی کی جائے۔ اس اثنا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل کی جو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ اے ایمان والوں، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے لیے کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت مجیدہ کے نازل ہونے کے بعد لوگ ولید کو فاسق کہہ کر بلاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کہا کہ وہ دوزخی ہے۔ پھر بعد میں ولید اور عمر العاص مل کر شراب پیا کرتے تھے۔ خلیفہ سوم کے دور خلافت میں اسے کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ ایک دفعہ نشے میں دھت ہو کر نماز صبح پڑھانے کے لیے گیا تو اس نے 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھا دی۔ حوالہ نوٹ کیجیے سفینۃ البحار 2/688۔ اور اب آئیے دوسری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے بھوک اور جھوٹ۔ لکھا ہے اسماء بن امیس، عین سے ہے، عین میم یہ سین۔ اسماء بن امیس بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور ازواج حضرت عائشہ رضی اللہ کی شب عروسی بی بی عائشہ کی تیاری کرا رہی تھیں۔ جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں پر صرف ایک برتن ہے جس میں تھوڑا سا دودھ تھا، اس کے علاوہ حضرت کے گھر میں کچھ اور شے موجود نہ تھی۔ اس میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دودھ خود پیا اور کچھ دودھ حضرت عائشہ کے سپرد کیا۔ بی بی عائشہ شرمانے لگی اور شرم کی وجہ سے دودھ نہ پکڑا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پیچھے نہ کرو، جو کچھ وہ دے رہے ہیں لے لو۔ بی بی عائشہ رضی اللہ نے شرماتے لجاتے وہ دودھ کا برتن لے لیا اور دودھ پی لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برتن آگے اپنی سہیلیوں کو دو۔ جو عورتیں ہمارے ساتھ تھیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اس کی طلب نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو، یعنی تم اگرچہ اس وقت بھوکی ہو لیکن پھر بھی جھوٹ سے کام لے رہی ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ بتائیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں کھانے کا شوق ہو اور ہم کہیں کہ ہمیں کھانے کا اشتیاق نہیں تو کیا یہ بات بھی جھوٹ تصور کی جائے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو، جھوٹ ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، جھوٹ ہی رہتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے سامعین، یہ ہے شنیدہ نہائی تاریخ صفحہ نمبر 294 اور محجت
बैज़ा 249/5। और अब आइए हम तीसरे नंबर पे जो दास्तान पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है शायर का झूठ। लिखा है खुसरवी हरवी, हे रे वाओ छोटी, मासिरान अब्दुल रहमान जामी में से है और ये शेर भी उसका है। अब यहाँ पे ये जो शेर है ये फ़ारसी में लगता है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है पस्तान हसन रागुल रवि तो आबदाद, गोश बनफशा रासर जुल्फ तो ताबदाद। बयान किया जाता है कि उसने कहा कि जिस दिन मेरा ख़तना हो तो उस वक्त मेरे वालिद ने दावत ताम का बंदोबस्त किया था और उस वक्त खानों में 100 मन सौदा कमंदी काफ मीम नून दाल छोटी किस्म की ज़ाफ़रान डाली गई। हाज़रीन ने कहा कि इतनी ज़्यादा ज़ाफ़रान कहाँ कहाँ काम आई? तो उसने जवाब दिया कि 40 मन ज़ाफ़रान तो चावलों में डाली गई और 3 मन चनों के सालन में डाली गई, 10 मन एक मखसूस किस्म की दाल में डाली गई और 10 मन ज़ाफ़रान हलवे में डाली गई। हाज़रीन ने कहा ये तो 90 मन बनती है, बाकी के 10 मन ज़ाफ़रान कहाँ इस्तेमाल हुआ? खुसरवी ने सर झुकाया और काफ़ी देर चुप रहा और कहा बाकी 10 मन समोसों में डाली गई थी। हवाला नोट कीजिए, लताइफ़ तवाइफ़ सफ़ा नंबर 4/4। अब आते हैं आगे चलते हैं। लिखा है ज़ैनब कज़ाबा, ये चौथे नंबर की दास्तान है, ये इसका उन्वान है, आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है मुतवक्किल अब्बासी के दौर हुकूमत में एक औरत उसके दरबार में आई और दावा किया कि मैं ज़ैनब बिनते फ़ातिमा अलैहिस्सलाम हूँ। मुतवक्किल ने उस औरत से कहा कि ज़ैनब अलैहिस्सलाम के ज़माने को काफ़ी अरसा बीत चुका है, लेकिन तुम तो अभी जवान हो, उसकी क्या वजह है? उस औरत ने जवाब में कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त फेर कर दुआ दी कि तू हर 40 साल बाद जवान हो जाएगी। मुतवक्किल ने आले अबू तालिब और औलाद अब्बास और दीगर कुरैश के बुज़ुर्गान को बुलाया और उनसे इस औरत के मुतालिक पूछा तो सब ने जवाब दिया कि ये औरत झूठ बोल रही है और कहा कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 62 हिजरी में वफ़ात पा चुकी हैं। इस झूठी ज़ैनब ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मैंने अब तक अपने आप को सबसे छुपाया हुआ था। मुतवक्किल ने कसम खाकर कहा कि मैं इस औरत के दावे को कैसे झूठा साबित करूं। किसी ने उसे कहा कि वो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को बुलाकर उनसे इस औरत के मुतालिक पूछ लें। मुतवक्किल ने इमाम अली मकाम को दरबार में तलब किया और उस औरत के दावे के मुतालिक बयान किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये औरत झूठ बोल रही है, जबकि हज़रत ज़ैनब बिनते फ़ातिमा तो फ़लाँ सन में वफ़ात पा चुकी हैं। मुतवक्किल ने कहा आप इसका दावा किस बयान पर गलत कर सकते हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरिंदों पर औलाद फ़ातिमा के गोश्त को हराम करार दिया गया है, आप इसे शेरों के पिंजरे में डाल दें। अगर उसने सच कहा है तो शेर उसको नहीं खाएंगे। मुतवक्किल ने उस औरत से पूछा कि तू क्या कहती है? उस औरत ने कहा कि ये मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितने भी औलाद फ़ातिमा इस मजमे में मौजूद हैं वो जाकर देख सकते हैं कि शेर उनको कुछ नहीं कहेंगे। रावी का बयान है कि जितने भी सादात वहाँ पर मौजूद थे सबके चेहरों के रंग उड़ गए। बाज़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमाम शेरों के पिंजरे में ख़ुद क्यों नहीं चले जाते। मुतवक्किल ने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप ख़ुद क्यों नहीं पहले शेरों के पिंजरे में जाते? आपने फरमाया कि पिंजरे के करीब सीढ़ी लगाओ। सीढ़ी लगाई गई। इमाम सीढ़ी के ज़रिए शेरों के पिंजरे में चले गए। जैसे ही हज़रत शेरों के पिंजरे में दाखिल हुए तो शेरों ने आप अलैहिस्सलाम के कदमों को बोसा दिया और इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके सर पर शफ़क़त के हाथ फेरा। फिर उन्हें हुक्म दिया कि मुझे अकेला छोड़कर दूर चले जाओ। शेरों ने इमाम के हुक्म की तामील की। मुतवक्किल के वज़ीर ने मुतवक्किल से कहा कि जल्दी से इमाम अलैहिस्सलाम से कहें कि वो बाहर आ जाएं। अगर उनका ये मुजज़ा ज़्यादा लोगों ने देख लिया तो वो तेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे और लोगों की हमदर्दियाँ अली नकी के साथ हो जाएंगी। इमाम अलैहिस्सलाम पिंजरे से बाहर निकले और कहा कि देखा कि औलाद फ़ातिमा का गोश्त दरिंदों पर हराम होता है। फिर उस औरत ने कहा कि इमाम ने मेरा दावा झूठा कर दिया है। मैं फ़लाँ गरीब आदमी की बेटी हूँ, गुर्बत की वजह से मैंने ये हरकत की है। मुतवक्किल ने हुक्म दिया कि इसे दरिंदों के पिंजरे में डाल दिया जाए, लेकिन मुतवक्किल की माँ ने उस ज़ैनब कज़ाबा की शफ़ाअत की कि उसे माफ़ कर दिया जाए। हवाला नोट कीजिए, मुंतहिउल
اعمال 2/368۔ اور اب 5ویں اور آخری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے جھوٹا خوشامدی۔ جس زمانے میں سلطان حسین بااقرا نے، اب یہ میں ہجے کر دیتی ہوں، بے الف حمزہ قاف رے الف، یہ قاف رے الف، اس بااقرا نے خراسان و زابل زے الف بے لام میں حکومت قائم کی۔ اس وقت آذربائیجان کے علاقے پر یعقوب مرزا کی حکومت تھی۔ ان دونوں بادشاہوں میں بڑی دوستی تھی، دونوں ایک دوسرے کو قیمتی تحائف بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان حسین بااقرا نے یعقوب مرزا کو خط لکھا کہ خط لکھا اور خط کے ساتھ کچھ قیمتی تحائف بھی شامل کیے اور اپنے ایک درباری کو بلایا جس کا نام امر حسن ابیوردی الف بے یہ واو رے دال چھوٹی تھا۔ اس کو بلا کر خط اور تمام تحائف اس کے حوالے کیے اور کہا کہ تم اسے سلطان آذربائیجان کے پاس لے جاؤ، اور جاتے وقت کہا کہ تم ہمارے کتب خانے جاؤ اور وہاں سے مولانا جامی کا مجموعہ کلام کلیات جامی بھی لے لو اور ہماری طرف سے امیر کو بطور ہدیہ پہنچاؤ۔ امیر حسن ابیوردی کتب خانے گیا اور کتب خانے کے مدیر کو سلطان کا حکم سنایا تو اس نے غلطی سے کلیات جامی کی بجائے ابن عربی کی فتوحات مکیہ اٹھا کر قاصد کے سپرد کر دی۔ دونوں کتابوں کا حجم ایک تھا۔ قاصد نے بھی کتاب کھولنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ الغرض ایک طویل اور اکتا دینے والا سفر طے کر کے وہ سلطان آذربائیجان کے یہاں پہ ہجے آذرئی جان، میرے خیال ہے اس سے پہلے بھی آذرئی جان ہے اور میں نے اسے غلط پڑھ دیا، آذربائیجان، ہاں نہیں پہلے تو آذربائیجان ہی لکھا تھا سامعین، اب یہاں پہ آذرئی جان لکھا ہے۔ چلیے جیسے بھی ہے، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ الغرض ایک طویل اور اکتا دینے والا سفر طے کر کے وہ سلطان آذربائیجان کے پاس پہنچا۔ سلطان نے قاصد کی بڑی عزت و تکریم اور اس سے سلطان بااقرا کی خیریت دریافت کی اور پھر اس کی اولاد اور اس کے تمام مصاحبین کی فرداً خیریت دریافت کرتا رہا اور آخر میں اس نے قاصد سے خود اس کی خیریت دریافت کی تو اس نے کہا الحمدللہ میں بالکل حشاش بشاش ہوں۔ سلطان آذربائیجان نے کہا کہ سفر طویل ہے اور 2 ماہ کا سفر ہے، مجھے یقین ہے کہ تم ضرور تھکے ہوئے ہوں گے۔ قاصد نے خوشامدی لہجے میں کہا جناب میں بالکل نہیں تھکا، کیونکہ جس منزل پر بھی مجھے تھکن کا احساس ہوتا تھا تو میں کلیات جامی کو اٹھا کر پڑھنے لگ جاتا تھا اور اس سے میری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ سلطان بااقرا نے آپ کے لیے کلیات جامی کا نسخہ روانہ کیا ہے اور میں بھی تمام راہ اسی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ یہ سن کر یعقوب مرزا بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھی ایک مدت سے یہ کتاب تلاش کر رہا تھا لیکن یہ کتاب مجھے مل نہیں سکی تھی، اور اب سلطان بااقرا کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ کتاب مجھے روانہ کی ہے، آپ مجھے جلدی سے وہ کتاب لا دیں۔ قاصد نے نوکر کو حکم دیا کہ سامان کی فلاں بوری میں وہ کتاب موجود ہے، لے آؤ۔ قاصد جب کتاب لے کر آیا تو سلطان یعقوب مرزا نے جیسے ہی کتاب کا سر ورق الٹایا تو وہ کلیات جامی کے بجائے ابن عربی کی فتوحات مکیہ تھی۔ سلطان نے قاصد سے کہا تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے حیا آنی چاہیے تھی، یہ کلیات جامی نہیں بلکہ فتوحات مکیہ ہے۔ یہ دیکھ کر قاصد کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انتہائی شرمندہ ہوا اور اسی شرمندگی کی وجہ سے سلطان کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا اور جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے واپس چل دیا اور کہا کرتا تھا کہ کاش اس رسوائی سے پہلے میں مر گیا ہوتا تو بہتر تھا۔ حوالہ نوٹ کیجیے خزائن الجواہر صفحہ نمبر 420 اور تاریخ حبیب اسیر۔ اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے دونوں باب مکمل کر لیے ہیں۔ اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔